اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة
جس نے ہمیں جمعے کی پہلی برکتیں ہمیں نصیب ہمیں ذکر کی یاد کی اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اس مالک و خالق کا بڑا احسان ہے. جس پر خدا تعالی جل وجلہ کریم مہربان ہوتے ہیں اسے اپنا در دکھاتے ہیں, اسے اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں, اسے اپنی یاد میں لگا دیتے ہیں, اسے اپنے دل کا کام دیتے ہیں, اسے اپنے قرآن کی تلاوت کا شوق دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اسے اپنے حبیب کی سنت کی خوشبو نصیب کر دیتے ہیں. اسے مولا لم یزل آخر میں جنت کا سبحان اللہ. یہ ساری تقسیم ہو جاتی ہے. آپ کی عمر کے کتنے بچے کافی ہیں؟ میں کپڑے صاف, اپنا دماغ صاف, دل صاف, اٹھنے دنوی میں وزن صاف. سوچو اگر خدا اپنے گھر میں بٹھا سبحان اللہ, اس کے رحمت کرنے کے اس کے انداز بڑے بنانے ہیں. اللہ ہم سب کی نیکی کو قبول فرمائے, اپنے دربار میں ہمیں جائے بنا نصیب کرے. عزیز ساتھیو, اللہ پاک اپنے پیارے قرآن مجید میں فرقان حمید میں لا ریب اور بے عیب کتاب میں طاہر مقدس منزہ نور سے بھری ہوئی کتاب میں اللہ پاک ہمیں ارشاد فرمایا, مومنو جو سونا عمل کرے گا گرم عمل کرے گا, نیکی میں آگے بڑھے گا, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, جلدی کرے گا اپنے رب کی طرف بخشش کے لیے, جنت کے. سابقوا إلى مغفرة, يسارعون في الخيرات, فاستبقوا الخيرات. نیکی کرنے میں, سخاوت کرنے میں
عبادت کرنے میں جلدی کرتا ہے، اچھے عمل میں جلدی کرتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، چلو نہیں دوڑو اپنے اللہ کی طرف دوڑو. تمہارے پاس ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہم تمہیں ڈر سنانے والے ہیں. پیچھے کیوں ہو؟ آگے یعنی سب میں اس کی یاد میں آؤ. اور فرمایا عامل الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، خوشخبری ہے جس کو ایمان مل گیا اس کو خوشخبری مل گئی. سبحان اللہ. ایمان کی دولت دیکھا نہیں ہے، جس کو نہیں ملی وہ تو درندہ بنا. ایمان کی دولت ہوتی وہ اللہ کی مخلوق پہ بم مارتا. اپنے کتے کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے درخت کی ٹہنی کی حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ اکبر، لیکن جب مسلمانوں کی باری آئی تو ماں بچوں سے جدا ہے، بچے ماں سے جدا ہے. تقریباً 3 لاکھ کے قریب اس ٹائم بندے تڑپ رہے ہیں، تو نہیں مل رہے. کون کر رہا ہے ظلم؟ اپنے درخت کی ٹہنی کی حفاظت کرنے والا. ایمان کی دولت نہیں ہے، خدا کا گھر بھی نظر نہیں آتا، خدا کے بندے نظر نہیں آتے، خدا کی مخلوق نہیں نظر آتی. یہ ایمان نہ ہونے کا اتنا بڑا نقصان ہے. اس کو سزا جو ملے گی. ابھی تو مومن مسلمان انسان دیکھو وہ کہاں ہے، اپنے چھوٹے بچے کو کفن میں جلا کے یوں کھڑی ہے. درجنوں لوگوں نے اجتماعی طور پر اپنے بچے فوت شدہ جو شہید ہو گئے ہیں جنگ میں، ان کو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. تو نے کہا تیری مدد کی تھی. ساڑھے نکلے بچے ہے جی. ایک کتی کا بچہ بھی کھو جائے تو کتی بے قرار ہوتی ہے، بلی کا بچہ تم پکڑ لو تو کتنی بے قرار ہوتی ہے، چڑیا کا بچہ گھونسلے سے اٹھا تو وہ کتنی تڑپتی ہے. یہ تو پھر انسان ہے. ایک آدمی اپنے بچے کو یوں کھڑے کیا، میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے بچوں کی قربانی بھی لی، جان کی قربانی لی، مال کی قربانی بھی لی، گھروں کی قربانی بھی لی، اصل تیری رضا کے بعد. مجاہد ہے یعنی یہ اپنا بچہ یتیم، اپنا بچہ مرحوم، اتنا سا بچہ اس کے چہرے سے خون نکل رہا ہے نہیں، اس کو یوں بلند کر رہا. میرے مالک تیری رضا پہ جانی ہے. رات کا کم پڑا گا اور رات کا مالا کسی کو نہ دکھا. یہ تو دل کو لگے. اصل مومن حاضر ہو رہا ہے. بم بھی کھا رہے پھر بھی دوائیاں نہیں ہیں، پھر بھی ثابت قدم کھڑے ہیں. گھر ختم ہو گیا، بچے سارے ختم ہو گئے، پھر بھی کام کر رہا. ہسپتال میں کھڑا تھا، لاشوں اٹھاؤ، زخمیوں کو اٹھاؤ، پھیکی پھیکی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہے. گھر اس کا سارا ختم ہو گیا، ساری متاع دنیا میں ختم ہو گیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ایک سونا عمل ہے. وہ کہتا ہے میرے مالک تیرا شکر ہے، پیارے پروردگار تیرا شکر ہے. ہم کھا کر ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی لفظ شکر زبان پہ نہیں آتا. مومن تو وہ ہے. فرمایا صبر شکر ہے نہیں، صبر شکر یاد لطف. فرمایا طوبی لہم، اور بندے آ میں خوشخبری دے رہا ہوں. طوبی
خوشخبری اوے اللہ رسول کی باتوں میں چلنے والے اللہ پیارے رسول کی باتوں کو قبول کرنے والے مومن مسلمان تجھے مبارک ہو خوشخبری ہو حسن و محاب سونا گھر بنایا ہے سبحان اللہ اساگلا گھر سونا نہیں بنایا سارے گھر سونا بنایا کوئی فکر ہی کوئی نہیں یہ گھر بنا رہے بس اس گھر کو اس کے واش روم بھی سونے کا نہیں ادھر بھی جاتے ہیں میاں جی یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے یہ خالی ہاتھ ہے نا خالی ہاتھ آئے تھے نا بھائی خالی ہاتھ آئے تھے نا تو خالی ہاتھ ہی جانا ہے جیسے آئے تھے ویسے جانا ہے بندے کو سمجھ جانا چاہیے یار میرے نصیب میں جو لکھا وہ تو ملے گا میں اس کی اپنے رب کی یاد کو کیوں چھوڑوں نصیب سے زیادہ میرے میں جو مرضی کروں جاگ دیا بولو سبحان اللہ جی نیکی کی حدیث پڑھی توبہ کا ایک معنی توبہ ایک درخت ہے جنت میں سبحان اللہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اگر وہ جنتی گھوڑا دنیا کا نہیں جنتی گھوڑا اس کے نیچے مسلسل دوڑتا رہے 500 سال دوڑتا رہے گا اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا سبحان اللہ دنیا جہان کے تمام پھل اس میں لگے سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں وہ والا گھنا درخت پھلوں والا درخت وہ تیری وہاں جگہ بناؤں گا سبحان اللہ وہ درخت تجھے دوں گا میں کیا ہے کہ آجا دکھ میں سکھ میں گرمی سردی اپنے آپ کو بچا کے لیا دنیا کی جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو نکال گیا حرام سے بچ گیا سود سے بچ گیا خیانت سے بچ گیا گالی گلوچ گندی باتوں سے بچ گیا ایسے اپنے آپ کو بچا کے میرے پاس آ تو صحیح یہی بچنا تو تیری آزمائش ہے تو آئے گا پھر میں تجھے تاج پہناؤں میں پھر تیری عزت کروں گا میں تیرا احترام کروں گا میں تجھے اپنے ہاتھ سے جام دلاؤں گا اپنے نبی کی شوبت نصیب کروں گا اگر بچ بچا کے نہ آیا تم کہیں میرا نبی کہیں تو جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا تو میرے پیارے بھائیوں جن لوگوں نے جن تاناؤں نے اس آنے کی زندگی کے آنے کے مقصد کو سمجھا انہوں نے تیاری کی وہ کامیاب اور ان کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا کہا میرا مومن انسان جب میرا قرآن سنے گا اس کا دل تازہ ہوگا اس کا ایمان تازہ ہوگا اس کی دھارس بنے گی اس کو رستہ ملے گا اس کو شوق پیدا ہوگا اس کو راہ ملے گی وہ پھر میری طرف آئے گا پھر میرے نیکوں کی نقل اتارے گا پھر آہستہ آہستہ میرے رنگ میں آ جائے گا جب آ جائے گا میں اس کو اچھی طرح سبحان اللہ نماز نہیں ملی ابھی رنگ نہیں ملا خیرات نہیں ملی رنگ نہیں چڑھا ابھی منہ میں مٹھاس نہیں آئی اخلاق نہیں ابھی رنگ نہیں چڑھا قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہے ابھی رنگ نہیں چڑھا سرکار پر درود کی توفیق نہیں ابھی رنگ نہیں چڑھا سجدوں کی لذت نہیں ابھی رنگ نہیں چڑھا اللہ فرماتے ہیں میرا رنگ بڑا اعلیٰ سبحان اللہ ومن احسن من اللہ صبغا وہ میرا رنگ بڑا اعلیٰ ہے جی آ حضور کے رنگڑ میں آگے محمد کا رنگ اپنے پر چڑھا پھر میں جب تجھ پہ رنگ چڑھاؤں گا دونوں جہانوں میں تیرے نعرے لگواؤں گا سبحان اللہ اے تم خود بتاؤ بندہ چلا گیا 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 12 سال 50 سال 100 سال ابھی تک اس کی قبر میں پھول ختم نہیں ہوتے ابھی تک اس کی قبر پہ قرآن پڑھنا ختم نہیں ہوتا اس کی قبر مبارک پر درود شریف نعت رسول خدا ختم نہیں ہوتی ہجوم ختم نہیں ہوتا پتہ چلا یہ مرا نہیں ہے یہ زندہ ہے سبحان اللہ اس کا نام زندہ ہے وہ زندہ ہے
نشان مٹ گیا. ارے جس کی قبر پہ قرآن کا ختم ہوتا ہے, جس کی قبر پہ پھول سے بچھتی ہے, جس کی قبر مبارک پہ حافظ عالم قاری دیکھ, جس کی قبر کے اوپر اللہ کا ذکر ہو. بھائی وہ تو نہیں مرا یار, وہ تو نہیں مرا. تو قرآن کہتا ہے بلا کھانا مکھی جب کا حیات مجھے بابا تو زندہ ہے جی. مر گئے تو بادشاہ, مر گیا تو نمرود, مر گیا حامان, مر گیا شداد, مر گیا امیہ خلف, ابو لہب, عتبہ شیبہ, ہے جی. بڑے بڑے کافر مر گئے جن کا نام تک مٹ گیا. جس کے قبر پہ ہر ٹائم میرے نبی کی درود کی سوغات آ رہی ہے. سبحان اللہ, ہے جی. وہ نہیں مرا. ہمارا شیخ عبد القادر جیلانی زندہ, سبحان اللہ. بہاؤالدین زکریا ملتانی زندہ, زندہ. جس کا نام زندہ وہ زندہ ہے جی. سارا حافظ جمال زندہ, سارا شاہ رخ بن عالم زندہ ہے جی. سارا دادا علی حنبلی زندہ, سارا خواجہ اجمیری زندہ, سارا عبد القادر جیلانی زندہ, سارا سلطان باہو زندہ. اوپر چلے جائیے, سارا امام اعظم زندہ. جیدہ نام نہیں مٹیا وہ زندہ. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے. آدھا تیرے پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا میرے آقا کا بھی چرچا تیرا. سادہ علی زندہ. علی جنہ کا کوئی جواب جی. جنہ دے نام تے لائے پلا دے اور نام دی برکت نال پاڑا نہ زندہ ہو جانا ہے. سادہ عمر زندہ, سادہ پیارا عثمان زندہ, اور سادہ تے بلال زندہ, سادہ تے سونا سلمان زندہ, سادہ حسین زندہ, حسین کا نانا زندہ, سادہ ابو بکر زندہ. یہ صاحب آپ دسو, آئے آئے 70,000 اور پیارے سن گالو 70,000 فرشتے صبح بھی السلام علیکم یا ابو بکر صدیق, سبحان اللہ, اللہم صلی علی ابو بکر صدیق, سبحان اللہ. اے عمر تجھ کو ہمارا سلام. 70,000 صبح, 70,000 شام, اور جن 70,000 کی باری آئی ایک دفعہ پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آنی. اب مردہ کو کون سلام کرتا ہے؟ سلام تو زندوں کو کرتے ہیں. تو پھر میرے نبی نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور. حضور دا ہر عاشق زندہ. سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیو, اپنا نام اردو میں نہ لکھواؤ, اپنا نام زندہ میں جی. جڑا تگڑا جڑا ہی سونا ہوگا نا, بہادر انسانی میں نہیں ہوتا. کوئی طاقت پر رہتا ہے اور ہر جب تیار رہتا ہے انہیں کہتے ہیں ماتے. یہ سجے کھپے جڑا بیکھتا ہے اپنا سارا خیال رکھتا ہے. انہیں جڑے, یہ جڑے سارا خیال رکھتا ہے, وقت حکومت کا خیال رکھتا ہے, اپنے عوام کا رعایا کا خیال رکھتا ہے, جڑا اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے ان کا جڑا ہے. تے اللہ دے ولیاں دے وچوں, اللہ دے بندیاں دے وچوں جیڑا بندہ اللہ دی ذات, اللہ دے حبیب دی غلامی واسطے کھڑا ہے, ان کا جڑا ہے. سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی, سبحان اللہ. ویران پیر, روشن ضمیر, شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, حسن حسین تجانی. سبحان جڑا جگہ ہے. سبحان اللہ. جگہ جڑا ہے, جگہ اللہ دا ولی ہے, تگڑا ولی ہے, مادر ذات ولی بھی ہے, محنت کر کے ولایت بھی ہے. کوئی انہوں نے کمی نہیں دی, انہوں نے کوئی کمی رکھی نہیں. شان قرآن میں اللہ فرمایا اور نیکاں کا میں ذکر کرنے لگا تو سب توجہ کری کرو. نیکاں کا ذکر آگے جب پیار کریا کرو تو میں تو نیک بڑھا گا. سبحان اللہ. کیا پتہ تمہارے اندر بھی ولایت ہو, اور جب تمہارے
تمہاری یہ غفلت ہٹے میں تمہیں ہدایت دے دوں. یہ تو قیامت تک ہے. کسی پر یہ مور نہیں لگی یہ ولی بنے گا یہ نہیں بنے گا. یہ تو ولایت تو انسان کی گم شدہ میراث ہے. اپنی ولایت کو تلاش کر من جد وجدہ جس نے کوشش کی کامیاب ہو گئی. اگر تلاش نہ کر وہ چورن کو تو وہ بڑا نہیں ہے جی. غافلہ مستقل ہو بڑا نہیں ہے جی. رہدنونو اوتاد تے عبدال کے گوش ہو بڑا نہیں ہے جی. کتنے ولی ہیں پہلی زندگی کچھ تھی. حضرت بشر حابی کی پچھلی زندگی کو دیکھو. شراب پیتے تھے شراب بناتے تھے. میرے اللہ پاک کی طرف جب آئے خدا نے رہنمائی کی تو پھر اللہ کا ولی بنا. سبحان اللہ. انسان تو انسان جانور بھی ان کا احترام کرتا ہے. لیجئے برکت کے لیے تھوڑی دیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر جو فرمائیں ذوق دکھائیں انشاءاللہ بات طے ہو جائے. ایک مرتبہ ذرا بولے سبحان اللہ. بولے اللہ اللہ دا پیارا سناتے محبوب جنہیں دا ذکر سنتے دل بھاگ بھاگ. سبحان اللہ. نیکہ دا ذکر سنن مصیب تک کرنی اللہ. فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کیا. کچھ طالب علم غور کرو یہ سفر تمہارا چل رہا ہے. یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے جو چاہو تم جاؤ. یہ سفر ہے. سفر سگر ہے جی. تو آپ فرماتے ہیں ابھی میں سفر طلب علم میں تھا. گھر سے چلا کا اور دوسرے شہروں میں چلا گیا تو پھر سبزیوں کے پتے تو تاجر پھینک دیتے. بہت سارے فقراء طالب وہ پتے اٹھاتے وہ کھاتے اپنا وقت گزارتے. سبحان اللہ. میں سبزی کے پتے مختلف چیزوں کے لاتا پھر ان کو دھوتا پاک صاف کرتا پھر وہ کھاتا رب کا ذکر کماتا. سبحان اللہ. جی تمہیں تو ٹھنڈی چھاؤں میں کھانے ملتے ہیں ون کو ون کے کھانے ملتے ہیں. پیچھے چلو فرماتے 24 گھنٹے کے بعد جو ملتا پتے لاتے وہ نہ ملتے. درختوں کے پتے توڑ کے بابا فرید بھی یہی فرماتے ہیں پھر ان کو دھو کے پاک صاف کر کے پھر ان کو کھاتے اوپر سے پانی پیتے رب کا ذکر کرتے. سبحان اللہ. ان میں دین سیکھتے. فرمایا ایک دفعہ مجھے بہت بھوک لگی اور پھر مجھے کوئی چیز نہ ملی. میں ایک مسجد میں چلا ایک جگہ میں بیٹھ گیا اللہ کا ذکر کرتا. کوئی کھلانے والا ہے. سبحان اللہ. کوئی پلانے والا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین فاذا مرضت فهو یشفین. کوئی کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے شفا بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں ایک نکر میں بیٹھا ہوتا تو دوسری نکر میں نے ایک مسافر کو دیکھا. مسافر کو کھانا لایا تھا اور اس کے کھانے کی خوشبو مجھے وہاں آ رہی تھی. بھوک جو لگی ہوئی تھی اور جی مجاہدہ کرو گے صبر کرو گے صبر کی سہولت برداشت کرو گے تو کچھ پاؤ گے ہے جی. بات بات میں خفا ہو گے تو کچھ نہیں ملے گا. صبر شکر سے گزارو گے سب کچھ ملے گا ہے جی. توجہ کرنا. فرماتے ہیں بھوک اتنی وہ وہاں لقمہ توڑ کے کھاتا ادھر سے میرا منہ اپنے آپ کھل جاتا. سبحان اللہ. بھوک اتنی میں نے نفس کو کہا تجھے بھوک ہے. وہ لقمہ توڑتا کھاتا تو وہ اپنے منہ میں رکھتا میرا کھانا تھا میں کوشش کرتا ہوں بند کروں پھر کھل جاتا. اس بندے نے کیفیت دیکھی
खाना उठाया और मेरे पास आके बैठ गया। मुझे कहा आओ खाओ, मेरे साथ खाओ। मैंने कहा आप खाओ। कहने लगे नहीं आप खाओ, आप खाओगे तो मैं खाऊंगा। तो मैं खाने लगा। तो खाते खाते मुझे कहते हैं आप जीलान के तालिब इल्म हैं? जीलान के हैं? मैंने कहा मैं जीलान का। कहा यार जीलान में से एक बच्चा तालिब इल्म आया है, उसका नाम अब्दुल कादिर है। मैंने उसको मिलना है यार। उसकी अम्मा ने मुझे 8 दिनार दिए थे, वो साल के पूरे हो गए 8 दिनार। साल का खाना था, उससे साल से खाना खाया करता था। तो उन्होंने मुझे 8 दिनार दिए। उनकी वालिदा ने या वालिदा की वालिदा ही तो हजरत रोने लगी। याद भी आ रही थी ना, लेकिन गए नहीं। कोई महीने नहीं जाते, 7 साल नहीं जाते। माँ ने कहा था कि पढ़ के आना है। और मेरे प्यारे भाई जिन्होंने कमाई उन्होंने पाई, जिन्होंने मेहनत की है कमा लिया, पा लिया। आप अब्दुल कादिर जिलानी से आपका क्या काम है? उन्होंने कहा यार बड़े दिनों से उसको तलाश कर रहा हूँ, मुझे वो नहीं मिल रहा। उसकी माँ ने मुझे 8 दिनार दिए थे, आज तीसरा दिन है, मेरा पूरा खर्चा खत्म हो गया है। आज जो मैं खाना खा रहा हूँ मैं उसके पैसे से खा रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ। मुझे साथी मिले तो उसको पैसे तो हमारे दो वापस दो। हजरत कहने लगे अब्दुल कादिर मेरा नाम है। सुभान अल्लाह। कहा फिर मैं तो आपका मेहमान हुआ, आप मेरे मेहमान हुए, मुझे माफ कर देना। मैं इतने दिन तलाश किया है कि फिर मेरे पैसे खत्म हो गए, तो मैं माफ कर देना। आज भूख से मर रहा था तो मैंने रोटी दे दी है। हजरत ने 2-3 टुकड़े आप फरमाते मैंने लिए, बाकी सारी रोटी उसको खिला दी। मैंने कहा जाओ खाओ। सुभान अल्लाह। और फिर 3 दिरहम मेरे से ले लिए, बाकी दिनार मुझे दे दिए। कहा जाओ अपना काम करो, ये मेरी तरफ से तुम्हें हदिया। सुभान अल्लाह। यानी मेरे उस 3 दिनार पे मैंने सौदा किया। सुभान अल्लाह। यानी ये था मुजाहिदा, ये था सफर जिंदगी, ये था मंजिल जो उन्होंने मेहनत करके पाई, खुदा ने न करा। पढ़ के आ गए आलिम बन गए। आज आलिम तो 8 साल में बन जाता है, उस टाइम 25 साल में बनता था। आधी जिंदगी गुजर जाती थी और उस टाइम बहुत नायाब चीजें होती थी, वक्त बड़ा मुश्किल से गुजरता था। लेकिन जिन्होंने मेहनत की मुकाबला किया वक्त का, अल्लाह पाक ने उनको रंग लगाया। कहते मैं आया, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। मैं आया और फिर मैं रात को इबादत करता रहा। सुभान अल्लाह। रात को मैं इबादत करता रहा, दिन को कैलुला किया। मैंने सोया थोड़ी देर, सोया तो मुझे मेरी किस्मत जागी। सुभान अल्लाह। मेरा नसीब जागा। मेरे ख्वाब में हमारे आका मौला सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया अब्दुल कादिर तू हमारा बेटा भी है, हमारा खून भी है, और तुम्हें इल्म भी मिल गया, तुझे तकवा भी मिल गया, तुझे विलायत भी मिली हुई है और सब कुछ मिला हुआ है। अब जो अंदर नूर ये समंदर खड़ा है ना, इसको खैरात करो। सुभान अल्लाह। जी हाँ, तुम्हें कुछ जिक्र मिला है ना तो चुप, तुम्हारी बदवकीली होगी। लोगों को बताना सखावत होगी, लोगों को नसीहत करना सखावत होगी, बदवकीली होगी। तो कहने लगे हुजूर यहाँ तो अरब लोग ज्यादा हैं और मैं आज अजमी हूँ, मैं अजमी हूँ, तो मैं कैसे कलाम करूँ? हुजूर फरमाया लिमा ततकल्लम, तो क्यों नहीं बोलता? मैंने कहा आना आदमी हूँ, मैं कैसे बोलूं? अच्छा तुम्हें झिझक महसूस होती है? जी हुजूर। फरमाया इफ्ता
فاقا یا بنیا میرے بچے ذرا منہ تو کھول سبحان اللہ دیجئے میرے آقا کے ذکر سے لطف دیجئے سبحان اللہ ابتا فاقا یا بنیا اور میرے بیٹے ذرا منہ تو کھولو میں نے منہ کھولا ایک دفعہ لوہا بیدان دوسری دفعہ لوہا بیدان تیسری دفعہ لوہا بیدان میرے منہ مبارک میں رکھ دی اور پھر فرمایا ہو میرے بچے اب جب اٹھنا وضو کرنا نماز پڑھانا زور کی نماز پڑھا کے جب تم مسجد میں آئے گا تو کھچا کھچ مسجد لوگوں سے بھری ہوگی سبحان اللہ جس بستی پہ میرے نبی کی نگاہ ہو جائے وہ بستی نہیں وہ شہر بن جاتا ہے اجڑی ہوئی بستی آباد ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں میں اٹھا وضو کیا مسجد میں آیا دیکھا جا آدھے لوگ نہیں ہوتے تھے وہاں مسجد بھری ہوئی ہے سب لوگ نماز کے بعد مجھے چمٹ گئے میرے قریب آ گئے اور مجھے کہنے لگے او پیارے عبدالقادر جیلانی تیری ولایتیں تیری کرامتیں بچپن سے سنتے آئے ہیں تم تقوی و طہارت کے مالک ہو ہم لا علم ہے ہمیں کچھ علم چاہیے ہم سیکھنے کے لیے کچھ آئے ہیں آؤ منبر موجود ہے اے اللہ کے نیک ولی ولیوں کی اولاد آؤ ہمیں کلام سناؤ ہمیں اللہ کا قرآن سناؤ نبی کا فرمان سناؤ فرماتے ہیں میں منبر پہ بیٹھ گیا اور کلام کرنا شروع کیا فرماتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیسے کلام بولا جاتا ہے میں بولا جاتا تھا اوپر سے باتیں آ رہی تھی جملے اور کلام آ رہے تھے میں بولے جاتا تھا اور جو بولتا تھا انسان کے سینے میں اتر رہا تھا لوگوں میں سڑک پیدا ہو گئی شوق پیدا ہو گیا وہ احسن تھا ہاتھ کر کے سبحان اللہ عبدالقادر تجھے کمال کر دی تھی کہتے ابھی بھی مجھے کچھ جھجک محسوس ہو رہی کچھ پہلے تو مجھے کلام کر رہے تو کہتے ہیں ادھر ہی قنوت کی ہوئی سبحان اللہ ادھر ہی قنوت کی ہوئی کہتے ہیں ایسے قنوت کی ہوئی دیکھا مولا شیر خدا کی جائے سبحان اللہ فرمایا جھجک محسوس کرتے ہو منہ کھولو میں نے قنوت کی منہ کھولا حضرت نے 6 مرتبہ لوا سبحان اللہ میں نے کہا ساتویں دفعہ تم دے دو سنت مصطفیٰ ساتویں دفعہ تم دے دو کہنے لگے ادب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ادب کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ رکھی ہے 7ویں دفعہ نہیں 7ویں دفعہ تو حضور نے رکھی تھی لو بندار تمہارے منہ میں ادب کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں اب جاؤ فیض علی بھی آ گیا فیض نبی بھی آ گیا جیلانی تو پھر جیلانی بن گیا پھر ایسا معاملہ اتنی تاثیر اتنا اثر جو بھی آئے رنگا جائے جو بھی آئے جھولی بھر دی جائے جو بھی آئے ولایت مل جائے توبہ کی توفیق مل جائے جو بھی آئے رہبر بن جائے آئے بدکار تو پرہیزگار بن جائے کہتے ہیں حضرت کے بیان میں 400 علماء قلم دبا لے کر بیٹھے ہوتے تھے حضرت جملے بولتے تھے وہ لکھتے تھے اسی کو اپنے تقریر کا موضوع بناتے تھے ہاں 70,000 کا مجمع اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں بیان سے کیا ملتا ہے میں کہتا ہوں بیان سے جی خواجہ شاہ ولی الدین سہروردی بنتا ہے کے بیان سے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بنتا ہے جی بیان سے شیخ علی حیاتی رحمت اللہ علیہ عبدالقادر جیلانی کا بڑا خلیفہ بنتا ہے اللہ والے ہیں بیان نہیں کرتے نکاح سے دے دیتے ہیں اللہ والے ہیں قرآن حدیث بیان کر کے ہدایت بھی دے دیتے ہیں علم بھی دے دیتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے علم کا ساتھ ہونا یہ بیان سننے سے یہ باتیں آتی ہیں اب توجہ کرنا ایک دفعہ
کہ ایمان میں اتنا سخت کہ لوگوں نے آواز 70,000 آواز جیسے پہلے سنتا حضرت کی کرامت کی آخر آواز سبحان اللہ. کئی لوگ ایسے چیخیں مارتے اور تڑپتے اللہ کی محبت میں مر جاتے. دعوت پر اللہ کے ولی کے قدموں میں مر جانا سب سے بڑی شان ہے. سب سے بڑا مقام ہے. مرنا تو ویسے ہے نا جی، حضور کے نام پہ مر جائیں اس سے بڑا سودا کیا ہے. کہتے ہیں 140 آدمی وہ بھی حضرت کی صحبت میں اس نیت سے آتے کہ چلو آخر میں لنگر ملتا ہے، لنگر کھائیں گے. وہ کماتے نہیں تھے، راہ جانتے، غلط کام کرتے، کھانا ادھر سے مل جاتا کھا لیتے. ایک دفعہ آئے لوگ کم تھے، ابھی لنگر نہیں چلا، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک بندہ ان میں سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آج ہلچل کوئی نہیں ہے، آج کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے. اس ٹائم حضور پورے جوبن میں تھے. فرمایا 140 آدمی آئے ہو میری نگاہ میں، وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. ذرا کھڑے ہو جاؤ. اللہ والے ہو، اللہ والے منو گے تو بہت کچھ ملے گا. اللہ اکبر. وہ کھڑے ہو گئے. آدھے بندوں کو ادھر کھڑا کر دیا، آدھے بندوں کو ادھر کھڑا کر دیا. پھر ادھر ایسے نگاہ ماری، نگاہ ولایت ماری، پھر ادھر نگاہ ولایت ڈالی. ایسے نگاہ ولایت ڈال کر توجہ نہ فرمائی. ان کے دل کی جتنی سیاہی غفلت گناہوں سے دل بھرا پڑا تھا، ایک عبد القادر جیلانی کی نگاہ سے سب کو اللہ کا ولی بنا دیا. اور پھر اس سے پوچھنے لگے بتا فلاں مسئلہ کیسے ہے. خود ایک بتانے لگا، ہاں بھئی تو بتا فلاں مسئلہ کیسے ہے. وہ بھی بتانے لگ گیا. حالانکہ ایک دن مدد سے نہیں گئے، مسئلے بتاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں. فرمایا آج کا بچوں کو نہیں کھوانا، صرف روٹی نہیں کھوانی، آج کا لنگر ہو گیا. ہاں یہ یادگار لنگر ہے. بگڑی بھی بنانے والا ہے، بگڑی بھی بنانے والا ہے، رو تم کو ہنسانے والا ہے. بگڑی بنانے والا ہے، رو تم کو ہنسانے والا ہے. بگڑی بھی بنانے والا ہے، رو تم کو ہنسانے والا ہے. کون سے ہمارا چوروں کو، کون سے ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے. کون سے ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا. جاؤ ان تنوں ظاہر روٹی دی ضرورت ہی نہیں پڑی. جاؤ تم آگے دنیا پیچھے، لیکن عبد القادر جیلانی سے یاری پکیا بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا تو ایسا مسئولی بیان ہے، لیکن اصل بیان تو عبد القادر جیلانی کا تھا. سنو، ممبر پہ بیٹھے میرے آقا کا ذکر خیر ہونے لگا. پیران پیر کی زبانی ہے، میرے نبی کی تعریف ہے. جی آپ بیان کر رہے ہیں، مجمع سن رہا ہے، بڑے بڑے علماء بیٹھے سن رہے ہیں، توجہ سے کان دھرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ذکر میں محفل جب گرم ہونے لگی، حضور کا ذکر انسان کے سینوں کو چمکانے لگا، دل معطر ہونے لگا، دماغ معطر ہونے لگا. حضرت کے ایک خلیفہ تھے، حضرت علی بن حیعتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے میرے آقا کا ذکر خیر سن رہے تھے. خوش نصیبوں اپنے گھروں میں حضور کا ذکر خیر کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس کا ذکر ہوتا ہے اس کی نگاہ ہو جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے عاشق ایسا ہو تو بھی جس کا ذکر ہوتا ہے تو ذکر والا بھی تشریف لاتا ہے. حضرت ذکر کیے جا رہے
بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ جناب والا جھومنے لگا اور جھومتے جھومتے اسے وہیں غش آ گئی، تھوڑی آنکھ لگی، ذکر سنتے سنتے لطف جو آیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو چلنے لگی، سکون آنے لگا۔ وہ میرے پیارے بھائیوں، ایک بندہ فلم دیکھتا ہے 3 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، 10 منٹ محفل ذکر میں بیٹھا ہے، میرے نبی کے ذکر میں بیٹھا، اس کو نیند آنے لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے رحمت کدھر ہے؟ ادھر نہیں۔ ذکر کیا تو ان کو خواب آنے لگا۔ جب خواب دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے خواب میں حضور ادھر منبر پہ، آپ کا خلیفہ جو سن رہا تھا ان کے خواب میں سرکار، اور وہ خواب دیکھ رہا ہے، دیدار مصطفیٰ کر رہا ہے۔ عبد القادر جیلانی اتنا باادب انسان، اللہ اکبر، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، عبد القادر باطن کو دیکھتا ہے۔ تقریر چھوڑ دی، خطبہ چھوڑ دیا، جناب والا اتنی دیر وہ جناب والا نیند میں رہے، اتنی دیر عبد القادر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ کسی کو کیا پتا یار اگر لمحہ پیر بیٹھے تھے مرید کو ہاتھ رکھ کے کھڑے، حیران تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ عبد القادر جیلانی کی کوئی وجہ ہے، ایسے نہیں کھڑا ہوا، کبھی نہیں کھڑا ہوا، کوئی وجہ ہوگی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اس کو کھڑا کیا، اس کو وہ فرمایا ہوئے 10 سے خواب میں کیا دیکھتا دیا میں؟ اچھا بول ہوئے، اچھا بول ہوئے۔ جی عاشق، میرے نبی کا عاشق ہے نا، جد چکاری گھٹی ہے نا، جب سرکار کا ذکر سنتا، اللہ کے ولی کا ذکر سنتا، دل مچلتا ہے، وہ اپنے آپ ہی بولتا ہے۔ بلوانا پڑتا ہے، عاشق اپنے آپ بولتے ہیں، یا تو پھر اس کو عاشق نہیں کہتے نا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، اس نے کہا سرکار آپ کے در کا گدا، آپ کے در سے جو مجھے ملا ہے کہیں سے نہیں ملا، میں مرشد کے آستانے کی در دے رہا ہوں، آپ کے صدقے میں کیا تھا، کیا سے کیا بنا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہیں خرید کر انمول کر دیا ہے جی، میں کچھ بھی نہ تھا، ذرا مصطفیٰ میں آپ نے پوچھایا، حضور دیکھ بھی رہے ہو، پوچھ بھی رہے ہو، فرمایا اس میں کچھ بد باطن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان کو بتانا ہے، ہماری لائن ادھر ادھر نہیں ہے، سیدھا سیدھے والے سے ہے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ ذکر کر رہے تھے، میں سن رہا تھا سرکار کو، تو حضور میرے خواب میں آ گئے، میں خواب میں تھا، آپ ایسے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، فرمایا اگلی گل کر، میرے آقا نے فرمایا کیا ہے، اگلی بات سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو فرمایا، وہ کہنے لگا حضور میرے آقا نے مجھے فرمایا، اوے بچیا ساری زندگی عبد القادر جیلانی دا لڑنا چھوڑی، ہر جگہ تیرے دیدار کراؤں گے۔ فرمایا سونے علی بن حیاتی آؤ، تم خواب جو ایکدا پیا سی ایسا کی میں ایکدا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، پڑھو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی عذاروں کی تقدیر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ختم کرے بھائی، اللہ والوں کے پاس نہیں آؤ گے نا کچھ بھی نہیں ملے،
حضور کی محبت کی دکانیں اللہ والوں کے پاس ہیں. سبحان اللہ. برف کے پٹے سے ملایا نہیں ملتی، برف ملتا ہے. کپڑے کی دکان سے کپڑا ملتا ہے، یہ عاشقوں کی صحبت سے ملایا نہیں. جی عبد القادر جیلانی لجپال کا کہا دھوبی فوت ہو گیا. الاضافات الیومیہ میں حضرت تھانوی نے لکھا کہ جب وہ قبر میں گیا تو فرشتے پوچھنے لگے، وہ کہنے لگا بھائی میں جواب تمہیں دیتا ہوں لیکن یاد رکھنا سختی سے بات نہیں کرنی، تمہیں پتہ نہیں ہے ذرا میرے سے بات کرنا. میں سایہ آنا اور میں عبد القادر جیلانی کے کپڑے دھونے والا دھوبی ہوں، سوال کرنا سوال کے جواب تکڑے دوں گا. سبحان اللہ. جب یہ بات ہوئی تو فرشتوں نے کہا، انہوں نے لکھا ہے اللہ پاک کا تیرا یہ بندہ بڑا ڈاڈا ہے، سارے سے ہمارے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ تو ہمیں ڈر آ رہا کیسا تیرا بندہ ہے اور تیرے نیک بندے کا ذکر کر رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہی تو نشانی ہے. سبحان اللہ. ابھی بھی اس سے سوال کرو گے، ابھی اس سے جواب دو گے. یہ تو عبد القادر جیلانی کی صحبت میں بیٹھنے والا سب کچھ سیکھا ہوا ہے، اس سے حساب نہ لو، اس کی نسبت تکڑے جوان نالے وہ جی وجہ نال میں انہوں بخش دیتا ہے. یہ حساب کی بخش دیتا ہے. کوئی اللہ والے نال پیار کرو، نیکا نال جڑ جاؤ. ہے جی میں کہتا ہوں اللہ والے نہ ہوتے دنیا ختم ہو جاتی. اللہ والوں کی وجہ سے دنیا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر